اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہود جو اپنے انبیاء کا تذکرہ کرتے اور کہتے ہمارے انبیاء کے پاس معجزات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی نشانیاں دی، یہ پیغمبر ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھلاتے؟ نبی علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کرتے۔ اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اس پیغمبر کو ایک نشانی یا ایک معجزے کی بجائے کئی نشانیاں دی ہیں، اور نشانیاں بھی ایسی جو بالکل واضح ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی ہیں۔ اب جنہوں نے ماننا نہیں ہے، جو ہیں ہی سرکشی کے اوپر اترے ہوئے نافرمان، تو وہ تو نہیں مانیں گے، وہ تو انکار ہی کریں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تحقیق پکی بات ہے ہم نے آپ کی طرف روشن نشانات اتارے ہیں، واضح نشانیاں آپ کی طرف اتاری۔ اب وہ واضح نشانیاں کون سی ہیں؟ خود نبی علیہ السلام کا کردار ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ حضور علیہ السلام کو جو قرآن کریم دیا گیا یہ اور کہا گیا کہ اس کا مثل لا کر لاؤ، نہیں لا سکے، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اس کے اندر جو مضامین ہیں قرآن کریم کے، عقل و خرد کے اوپر پورے اترتے ہیں، ایک مکمل ضابطہ حیات ہیں، ہر پریشانی میں رہنمائی کرنے والا، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، اور بھی شواہد اور آثار ایسے تھے۔ آپ علیہ السلام گزشتہ انبیاء کی احوال بیان کر رہے ہیں، آئندہ کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں ہیں جو پورا معاشرہ دیکھ رہا تھا، تو ہم نے تو آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاری ہیں جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان نشانیوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو نافرمان ہیں، جن کی طبیعت کے اندر نافرمانی سرکشی رچ بس چکی ہے، انہوں نے ماننا نہیں ہے، چاہے زمین و آسمان اوپر نیچے کر دی جائے، وہ خوگر ہو چکے ہیں نافرمانی کے۔ فسق اصل میں کہتے ہیں جب پھل چھلکے سے باہر آ جاتا ہے نا، تو عربی ایک محاورہ بولتے ہیں فسق الرطب، تو پھر اب وہ پھل چھلکے سے باہر آ گئے، یا تو استعمال کر لیں یا گل سڑ جائے گا۔ تو ہمارے یہ گل سڑ گئے، نافرمانیاں کر کر کے، سرکشی کر کر کے، اب ان کو نشانیاں نہیں نظر آتی، اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ نشانیاں تو بہت ساری دکھائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نشانی انسان کیوں مانگتا ہے، معجزات کا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو دیکھ کر انسان اطاعت پر آئے۔ اطاعت کا ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس عہد کو توڑنے لگ جاتا ہے، بلکہ اکثر تو عقیدہ نہیں رکھتے، ایمان ہی نہیں رکھتے، یقین ہی نہیں رکھتے۔ فرمایا اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور انہی میں سے ایک گروہ اس کا انکار کر دیتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے اس عہد کو۔ اور فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر تو ان میں اعتقاد ہی نہیں رکھتے، یقین ہی نہیں رکھتے کہ کوئی عہد ہم سے فرمانبرداری کا لیا گیا ہے، کوئی پاس لحاظ ہے، ہمیں نہیں، اکثر تو مانتے ہی نہیں اس سرے سے۔ تو ہمیں یہ تو ان کی عملی زندگی ہے، ان کا کردار ہے۔ یہود کی عہد شکنی، غداری، سرکشی، پوری تاریخ ان کی اس چیز سے بھری ہوئی ہے، بنی اسرائیل کی۔ تورات کے اندر دیکھ لیں، انجیل کے اندر، اسی طریقے سے جو ان کے مورخین ہیں اس میں بھی انہوں نے
ان کی بدعہدی، غداری، سرکشی بارہا تذکرے کیے ہیں، اور اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی عہد ہوتا ہے تو انہی میں سے ایک گروہ اٹھ کر اس کو توڑ دیتا ہے، اور اکثر ایسے ہیں کہ جو تو پاس لحاظ رکھتے نہیں، یقین نہیں رکھتے، مانتے ہی نہیں، سوچ ہی نہیں۔ لا یؤمنون یہاں اپنے لغوی معنی میں، اور کچھ مفسرین یہاں یہ کہتے ہیں لا یؤمنون کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جو عہد کی وفاداری کا ایمان لانے کو ان کو جو کہا گیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، نبی آخر الزمان پر ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ ایمان لانا ہے، تو ہمیں اکثر تو ان کو مانتے ہی نہیں، ایمان نہیں لاتے۔ اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں نبی آخر الزمان سے، تو اپنے نبیوں کے ساتھ ان کا کیا، یعنی عملی زندگی ان کی عہد شکنی پر تلی ہوئی ہے، کردار ان کا ٹھیک نہیں ہے، نافرمانی، سرکشی نسل در نسل ان کے اندر ہے، اور نشانیاں ان کو دکھائی جا رہی ہیں، لیکن کہاں ماننے جو خوگر ہو چکے ہیں نافرمانیوں۔ عملی زندگی کے بعد انبیاء کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا اب وہ بتایا جا رہا ہے۔ ہم انبیاء کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہے کہ جب بھی رسول ان کے پاس آتے ہیں، کوئی بھی رسول آئے، یہاں رسول نکرہ کا لفظ آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آیا اور اس رسول نے آ کر وہ چیز پیش کی جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کر رہی ہے، تو یہ کتاب کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب بھی ان کے پاس رسول آئے اللہ کی طرف سے، اور وہ رسول مصدق لما معہم، تصدیق کرتے ہیں اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ جاری رہا نا، تو وہ بھی ہر نبی پچھلی کتاب کی تصدیق ہی کرتا ہے، جھٹلاتا نہیں ہے اس کو۔ تو میں جب بھی ان کے پاس رسول آئے، تصدیق کی ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم پس پش ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب سے مراد ایک تفسیر کے مطابق تورات ہے، کہ اللہ کی اس کتاب، یعنی جو تورات کے اندر یہ تذکرے تھے کہ آنے والے نبی کی تصدیق کرنی ہے اور انبیاء کی تعظیم و تکریم کرنی ہے، اس کو پس پش ڈال دیتے، کوئی اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کیسے جیسے جانتے ہی نہیں، اپنی کتاب کا علم ان کے پاس ہے، پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں۔ تو ایسے ہی ہے، پھر ان کو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہمیں کوئی نشانی دکھائی نہیں گئی۔ اپنی کتاب کے ساتھ ان کا یہ حال ہے، تو اے پیغمبر آپ کے اوپر کہاں یہ مان لائیں گے، اور آپ کی نشانیوں کو کیسے مان لیں گے؟ جانتے بوجھ سے کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں، نشانی نہیں کوئی دکھائی۔ ایک تفسیر تو اس آیت طیبہ کی یہ کی گئی ہے کہ انبیاء جو بھی آئے اور ان کو اطاعت اور فرما برداری کی طرف بلایا، ان کی کتاب کی تصدیق بھی کی، لیکن اپنی کتاب کو ہی انہوں نے پس پش ڈال دیا، ایسے ہو گئے جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ رسول سے یہاں مراد جو آیت ہے نا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، رسول سے مراد یہاں نبی علیہ السلام ہے، اور اس کا نکرہ ہونا اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے، یعنی جب ان کے پاس ایک عظیم الشان رسول آ گئے، اور وہ عظیم الشان رسول نبی علیہ السلام ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اور عظیم الشان رسول نے آ کر تصدیق بھی کی اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے تورات کو، قرآن کریم نے تورات کو تازگی بخشی ہے، حیات تازہ عطا کی ہے، اتفاق اور اتحاد ہی کی بات کی، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی جو اصولی مسائل ہیں اس میں وہ سارے متفق ہیں، توحید، رسالت، آخرت، عدل و انصاف، سارے انبیاء نے اسی چیز کی تو تعلیم دی ہے، اور وہ اس میں مشترکہ ہے، اور اس کے بعد پھر فروعی کچھ چیزیں اور اضافہ کر کے دی گئی ہیں شریعت محمدیہ میں۔ تو ہمارے جب وہ عظیم الشان رسول آئے، تصدیق کی، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ہی ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ کی کتاب سے مراد ایک تو قرآن کریم ہے، کہ قرآن کی مخالفت تو کرتے ہی کرتے تھے اور وہ واضح تھی، اور اللہ کی کتاب سے کچھ مفسرین نے یہاں تورات مراد لی ہے، اور زیادہ مفسرین نے بلکہ تورات مراد لی،
یعنی اپنی کتاب کو ہی انہوں نے پس پش ڈال دیا، کیونکہ اپنی کتاب میں تذکرے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی آخر الزمان کی پیشن گوئیاں تھیں، ان کی علامات تھیں، ان کے نبوت کے تذکرے تھے، لیکن فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ میں وہی نبی آخر الزمان ہوں، تو جو تورات نے بتایا تھا تو تورات کی تصدیق ہو گئی نا۔ اگر حضور آئی نہیں تو تورات نے جو کہا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے تورات جھوٹ کہہ رہی۔ حضور کا آنا اس کی تصدیق ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ آتے تو اس کتاب میں تو تھا کہ نبی آخر الزمان نے آنا ہے، تو وہ آیا ہے نہیں، تو پھر تو وہ جھوٹ ہو گیا۔ تو قرآن اس کتاب کی تصدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے ہوئی، جو کہا وہ سچ ہو گیا۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے اوپر ایمان لاتے، لیکن ہمیں کأنہم لا یعلمون، ایسے ہو گئے گویا کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، اور اپنی کتاب کو بھی پس پش ڈال دیا۔ تو ہمیں ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنی کتاب کو ہی نہیں مانتے، تو آپ پر کیسے ایمان لائیں گے؟ بد عہدی، غداری، سرکشی کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی ہے، اپنی کتاب کے ساتھ بھی، اپنے انبیاء کے ساتھ بھی۔ تو ان سے راہ راست پر آنے کی امید بہت کم ہے۔ ہاں، جو گروہ ان میں سے واقعی اعتدال پسند ہوگا اور اپنی کتاب سے محبت کرنے والا ہوگا تو وہ راہ راست پر ہوگا، اور آئندہ بھی اس کو ایمان کی توفیق ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔